یار جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی، جو پیدائشی نابینا ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزم کواکب کے رنگ کیا ہے، اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی صنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے مور کے پروں میں رنگوں کی مینا کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے پھوٹتے جھرنوں، بہتی ندیوں اور کوسے قضا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے، اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا جمال کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے۔ تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھند، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے، تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ۔ علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو، دیکھنا دل کے میل اترنا شروع ہو جائیں گے، اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے، دل کی دنیا کیا ہے۔ وچے ہی بھیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو، پھر پتہ چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے۔ پھر اس کی تڑپ، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب زندگی کا حاصل بن جائے گا۔ پھر زندگی کی بے چینی اور دل کی بے چینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا۔ پھر تم ایک ایک عضو میں دل مانگو گے، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یارب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یارب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی دو رکھی ہیں، کان بھی دو رکھے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی دو رکھے ہیں، لیکن دل ایک ہی رکھا ہے، اور دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ پھر پتہ چلے گا۔ تو آئیے دل سے زنگ اتاریں، میل اتاریں، دل مصفا ہو، دل خوبصورت بن جائے، پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتی۔ تو حسد، حقد، کینے، بغض، نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے۔ میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا، ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا، ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے۔ تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفا اور مزکا کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں، میاں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی، تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں، اپنے دن کو سمیٹیں، سونے کی تیاری کریں، سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں۔ یہ چند دن کر کے دیکھ لیں۔ اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو سورہ واقعہ اس کے لیے یکسیر ہے۔ صرف 3 رکوع ہیں، اتنی یکسیر کہ جس کی زندگی میں سورہ واقعہ آ گئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اترتے ہیں۔
ایک روایت میں آتا ہے دلوں کے زنگ تلاوت کلام مجید سے اترتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس کا ذکر مختلف طریقوں سے کیا جائے اور اس کا نام مختلف انداز سے لیا جائے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دل کی میل کچیل، دل کی غلاستیں، دل کی گندگیاں اتار دیتی ہیں اور دل مصفہ اور شفاف ہو جاتا ہے۔ حضرات صوفیہ تو کہتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب کوئی بار بار اللہ اللہ پکار رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جب ذکر کر رہے ہوں تو اس وقت مکمل یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جس کو پکار رہے ہیں اس کی طرف یکسوئی کے ساتھ توجہ ہو، اور وہی ذکر حقیقی ذکر ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہر عضو بدن کا الگ ذکر ہے، زبان کا الگ ذکر ہے، آنکھوں کا الگ ذکر ہے، کانوں کا الگ ذکر ہے، ہاتھوں کا، پاؤں کا، دیگر اعضائے بدنیاں کا الگ الگ ذکر ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا یہ آنکھ کا ذکر ہے، استماع قول حق یہ کان کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کا نام لینا یہ زبان کا ذکر ہے، دکھیوں کی مدد کرنا یہ ہاتھ کا ذکر ہے، نیک مجالس کی طرف چل کے جانا، مسجد کی طرف سفر کرنا یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ تو مختلف اعضائے بدنیاں کا مختلف ذکر ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ ذکر کے اندر انسان لگا رہے اور رب کی یاد کے سائے میں اپنی زندگی گزارے۔ یہ اس کی روح کی غذا ہے جو اسے وہاں پہنچتی ہے، پھر اس کی روح مرتی نہیں ہے، اس کی روح جو ہے وہ شاد اور آباد رہتی ہے، بیمار نہیں پڑتی، روح کے اوپر زنگ نہیں چڑھتا، وہ پاکیزہ اور مطہر رہتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی روح کا سامان کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ۔ ہمارے صوفیاء نقشبندیہ تو کہتے ہیں جب سالک کہے اللہ، تو جب یہ بندہ پکار رہا ہوتا ہے رب کو، تو رب بندے کی پکار کو سن رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال بھی کیا جاتا ہے، کچھ لوگ ذکر مجرد پر یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ تو اس کے بعد کچھ نہیں کہتے، پھر کہتے ہیں اللہ، پھر کہتے ہیں اللہ۔ تو جب کسی کو پکارا جائے تو پھر اس کو غرض بھی بتائی جاتی ہے نا، آپ مجھے آواز دیں، میرا نام لے کے تو میں متوجہ ہو جاؤں گا آپ کی طرف، تو پھر آپ مجھے کچھ کہیں گے نا کہ جناب ہم آپ کے پاس آئے ہیں ٹائم لینے کے لیے یا کوئی اور غرض کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، تو وہ آپ غرض بتائیں گے مجھے۔ تو اگر آپ مجھے آواز دیں، مجھے رضا ثاقب کہہ کے پکاریں اور میں آپ کی طرف توجہ پذیر ہو جاؤں، آپ پھر دوبارہ کہیں رضا ثاقب، تو میں پھر کہوں گا جی، آپ پھر کہیں، تو 2-3 بار کے بعد میں اکتا جاؤں گا کہ میاں بات بھی آگے کرو، مجھے پکار رہے ہو بار بار تو بتاؤ کیا کہنا ہے۔ تو کچھ لوگ اس پہ قیاس کر کے وہ کہتے ہیں جب پکارا جاتا ہے اللہ تو اس کے بعد تم اپنی غرض ہی بیان نہیں کرتے، پھر کہتے ہو اللہ، پھر کہتے ہو اللہ، تو کچھ کہو بھی نا۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ میاں کس لیے مجھے آواز دی ہے مجھے پتہ نہیں، اس لیے میں پوچھتا ہوں۔ لیکن جب بیٹا، بچہ ماں کو کہتا ہے امی، تو ماں کو پتہ ہوتا ہے اسے دودھ چاہیے، سردی لگ رہی ہے اسے لحاف چاہیے، اس نے واش روم میں جانا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ ماں کو پتر کی ضروریات کا پتہ ہوتا ہے، بیٹے نے صرف اتنا کہنا ہوتا ہے امی، آگے امی کو پتہ ہے اس کو کیا دینا ہے۔ تو بندے کا رب کو پتہ ہے اس کو چاہیے کیا، بندہ کہتا ہے اللہ، رب کو پتہ ہے میرے بندے کو کیا چاہیے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھنا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور اسلام لانے کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہے پلٹ دے، بے نیاز ہے، تو اس لیے ہر وقت اس سے مانگنا چاہیے اللہ میرا دل سلامت رہے، دین پر قائم رہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں بظاہر اچھے ہوتے ہیں لیکن انجام بخیر نہیں ہوتا۔
انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ خاتمہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ایک مالدار شخص بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا، اس جرت سے لڑ رہا تھا کہ ہمارے دل میں آیا کہ کیا بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا جس نے اہل جہنم میں سے کسی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لیں۔ بڑی حیرت ہوئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کوئی وجہ ہوگی تو میں دیکھوں ماجرا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا تو اس نے اپنی ہی تلوار کو اپنے سینے میں یوں رکھ کر کے اپنا وزن اس اوپر ڈال دیا اور دو کندھوں کے درمیان سے تلوار ادھر نکل گئی اور یوں خودکشی کر لی۔ تو کہا کہ بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور پھر آخر اچھا نہیں اس کا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ماضی بہت بھیانک اور برا تھا لیکن آخر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے انجام بخیر کی دعا مانگو۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام ٹھیک نہ ہو، انجام ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، میں نے سب کو فکر مند پایا ہے انجام ٹھیک ہو جائے۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا وہ بھی ڈر رہے ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ ہمیں ایک اور دعا ترغیب دی گئی قرآن مجید میں اہل ایمان کو، اور وہ کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دے۔ یہ دل سیدھے ہیں تو سیدھے ہی رہیں، یہ کبھی دوبارہ ٹیڑھے نہ ہوں۔ یہ نرم ہیں تو نرم ہی رہے، کہیں پتھر نہ ہو جائیں۔ ایمان کے نور سے جگمگا رہے ہیں اللہ، یہ جگمگاتے ہی رہیں، کہیں دوبارہ ان میں ظلمتیں نہ آ جائیں۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمتیں عطا کر دے۔ انک انت الوہاب، تو وہاب ہے، اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ تو میری دعا ہے اپنے لیے سب سے پہلے اور آپ سب کے لیے اور اپنے جملہ دوستوں کے لیے، پیر بھائیوں کے لیے، سب ملنے والوں کے لیے کہ اے اللہ ہم سب کو ہمیشہ ثابت قدم دین پہ رکھنا، آخری ہچکی تیرے نام پہ آئے، تیرے محبوب کی غلامی میں آئے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ۔ ایک ایک کر کے دوست ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ہم بھی اس دنیا پہ مستقل رہنے والے نہیں ہیں، کوچ کر جانے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے قلب انسانی کی مثال کسی کھلے میدان میں پڑے ہوئے کسی جانور کے پر سے دی ہے جس کو ہوائیں الٹتی پلٹتی رہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا دل بھی اسی طرح ہے کہ وہ مختلف حالتوں میں تغیر پذیر رہتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے یوں ہی اداسیاں طاری ہو جاتی ہیں، اور کبھی ایسے ہی دل فرحاں و مسرور ہوتا ہے۔ کبھی سخت گرمی میں دل میں کشادگی ہوتی ہے اور کبھی ساون کا موسم بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، دل کی حالت تغیر پذیر ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو دین پر مستقیم رکھنا اور دین پر ثابت رکھنا۔ چونکہ جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قبضہ اختیار میں۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں، قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبہ کیف یشاء۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور وہ جس طرف چاہے اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔
تو اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے مانگے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مستقیم رکھ۔ دل کی حالت سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، معرفت القلب و حقیقت و اوصاف ہی اصل الدین و اساس و طریق السالکین، دل کی پہچان اور اس کے اوصاف کی حقیقت کا جاننا دین کی اصل اور بنیاد ہے، اور راہ سلوک پہ چلنے والے لوگوں کے لیے اس راستے کی بنیاد ہے۔ اگر دل کی حالت معلوم ہو جائے، دل کی کیفیتوں سے انسان آگاہ ہو گیا تو بہت ساری شرور سے بچ جائے گا اور بہت ساری خیر پا لے۔ اس لیے اہل اللہ سب سے پہلی توجہ دل پہ دیتے ہیں۔ بالخصوص طریقہ نقش بندیہ میں جب کوئی سالک داخل طریقت ہوتا ہے تو حضرات مشائخ نقش بندیہ سب سے پہلے اسے ذکر قلبی کی تلقین کرتے ہیں، اور اپنے دل پر دھیان رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تاکہ دل کی حالت سدھرے۔ حضور علیہ السلام نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا سنو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ دل کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے، اور دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی کا باعث ہے۔ جس طرح قلب صنوبری انسان کا یہ دل جو کہ اطباء حکماء کا موضوع ہے، اگر یہ دل خراب ہو جائے تو سارے بدن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح قلب حقیقی اگر خراب ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال پر اور احوال پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر وہ صحت پا جائے تو سارے احوال اور اعمال پر اس کے فوائد مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے دل کے تابع ہے۔ موسم اچھا تھا، ساون کی جھڑی لگی تھی، کسی نے کہا آؤ نا ذرا باہر نکلیں اور موسم اور رت کا لطف اٹھائیں۔ اس نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا۔ جب جی نہیں چاہتا تو انسان کی ٹانگیں حرکت نہیں کرتی۔ بھوک لگی تھی اور اچھا اور خوبصورت کھانا تھا، کسی نے کہا دو لقمے لیں، اس نے کہا جی میرا جی نہیں چاہ رہا۔ جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ حرکت میں نہیں آئیں گے۔ منظر بڑا خوبصورت تھا، دھنک کی شوخیاں تھی اور کوس قضا کے رنگ نکھرے ہوئے تھے، اور افق پر ایک عجیب تازگی تھی۔ کسی نے کہا ذرا اٹھے نا، ذرا چھت پہ آئیں اور میرے ساتھ اس منظر کو دیکھیں، تو وہ کہتا ہے میرا جی نہیں چاہتا۔ جی نہیں چاہے گا تو آنکھ جنبش نہیں کرے گی، جی نہیں چاہے گا تو ٹانگیں حرکت نہیں کریں گے، جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش نہیں کریں گے۔ الفاظ کا ذخیرہ تھا، لوگ سننے کے لیے آمادہ تھے، علم کا خزانہ سینے میں تھا، لیکن بندہ کہتا ہے آج میرا بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو جب انسان کا جی نہیں چاہے گا، دل نہیں چاہے گا، تو زبان حرکت میں نہیں کرے گی۔ تو انسان کے دل کے تابع انسان کے اعضاء ہیں، جو دل چاہے گا وہی اعضاء کریں گے۔ دل چاہے تو برستی بارش میں آگے ہیں کہ نہیں؟ دل نے چاہا اور دل آپ کو کھینچ کے لے آیا۔ یہ تو کوچہ محبوب میں سر کے بل بھی لے جاتا ہے۔ جب دل چاہے تو پھر انسان جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں بھی ہنس کے باتیں کرتا ہے۔ تو جب دل چاہے تو پھر یار کے کوچے میں ملامتیں سہنا بھی دشوار نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کچھ دل کی کہانی ہے نا۔ اور اگر دل نہ چاہے تو سجی ہوئی سیج کو لیٹنے پہ بھی جی نہیں چاہتا ہے۔ دل نہ چاہے تو نغمے بھی لطف نہیں دیتے ہیں۔ دل نہ چاہے تو موسموں اور رنگوں اور جو ہے وہ حالات کی خوبصورتیاں بھی انسان کو راغب نہیں کرتی ہیں۔ تو سب کچھ انسان کے دل پہ موقوف ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے جس شخص کو اپنا مرشد مانا ہے
جس کو مولانا روم کہتے ہیں، اور اقبال نے جس کو مرشد مان لیا ایسے ہی تو نہیں مان لیا. ہمارے جیسے وہ لوگ تو نہیں تھے کہ آج لوگ بعد میں مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ میری بیعت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ہوا کیا جی، مجھے کسی نے دھکا دے دیا تھا تو میں بیعت ہو گیا تھا. آج تو جو ہے وہ معاملے ایسے الٹ ہو گئے ہیں. یہ تو دل کا سودا ہے، اور دل اس کو دیں گے جو دل بر ہو، اور جو دل بر ہی نہ ہو اس کو دل دینے کا فائدہ کیا. تو اقبال نے خوب چھانا اور خوب کھنگالا، بلکہ خود کہتا ہے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. میں سوچتا رہا کہ میں کس شخص کو اپنا مرشد مانوں، رومی کو مانوں یا رازی کو مانوں. چونکہ اقبال ایک فلسفی بھی تھا، اس کی عقل، اس کا فلسفہ اس کو بلاتا تھا رازی کی طرف کہ استدلال کا شہنشاہ ہے فخر الدین رازی، تو تیری بیعت اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. چونکہ بات کو جس ڈھب سلیقے اور دلائل کے ساتھ کرتا ہے تو ایک فلسفی ہے، ایک منطقی ہے، تو تیرا روح سخن ادھر ہونا چاہیے. لیکن پھر رومی کا انداز اسے بھاتا کہ رومی کا حملہ دل پر ہوتا ہے. جب بات کرتا ہے تو سیدھی دل میں ترازو ہوتی ہے، پھر اس کا رجحان رومی کی طرف ہو جاتا. تو کہتا ہے میری زندگی کی کئی راتیں اسی پیچ و تاب، اسی ادھیڑ بند میں گزری کہ میں رومی کو اپنا مقتدا بناؤں یا کہ رازی کو اپنا امام مانوں. اسی کش مکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. اور ایک نظم میں چل کے آگے اس نے لکھا کہ نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی. وہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رومی جیت گئے اور رازی ہار گئے، اور میں نے رومی کو اپنا مرشد اور اپنا ہادی مان لیا. اور اقبال پھر انہیں مرشد رومی اور خود مرید ہندی اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں. تو علامہ رومی کو جنہوں نے مرشد مانا ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے مانا ہے. تو دل کے حال سے علامہ رومی نے جو بات کہی وہ حد کر دی. وہ کہتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است. کہتے ہیں دل کو قابو میں لے آ، یہی حج اکبر ہے، یہی بڑا حج ہے اگر دل قابو میں آ گیا. وہ کیسے؟ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن مومن کی آبرو، اس کی عزت، اس کا مال اور اس کی جان تیرے سے زیادہ قیمتی ہے. حضور نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا. پھر جو پاک دل ہے تو اس کی پھر کیا شان ہوگی. اس لیے مرشد رومی حضرت اقبال کے مرشد آپ کہتے ہیں دل بدست آور، دل کو قابو میں کر لے، حج اکبر است، یہ بڑا حج ہے. از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است. اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنیاد کردہ شے ہے، اور جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے. اس لیے ہزار کعبے سے ایک دل بہتر. اور حضور کا یہ فرمان بھی اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. جب یہ ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہو گیا، یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا. اور پھر خود فرمایا الا وہی القلب، سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کو دل کہتے ہیں. اس کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے. اس لیے حضرت باجزید بستامی کہتے ہیں میں 10 سال تک اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھا رہا اور دل میں غیر کو نہیں جانے دیا. 10 سال تک میں نے دل کا پہرا دیا، غیر خیال کو نہیں دل میں داخل ہونے دیا. پھر فرماتے ہیں 10 سال تک میرے دل نے میرا پہرا دیا، مجھے نہیں بھٹکنے دیا. اور اب برابر 20 سال ہو گئے ہیں، دل کو میری خبر نہیں، مجھے دل کی خبر نہیں. وہ اپنے کام میں لگا، میں اپنے کام میں لگا. تو دل کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے. حضور علیہ السلام نے جب تقوی کے بارے میں ارشادات لوگوں تک پہنچائے تو وہاں حضور نے یہ بات خاص طور پہ کہی التقوی ہا ہونا و اشارہ الی القلب. حضور نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اور اشارہ کیا حضور نے اپنے قلب اطہر کی طرف. تو پھر تقوی کا مرکز بھی دل ہوا، اتقاء کا نور بھی دل میں ہی ہے. تو تقوی کے اجالے اور روحانیت کا مرکز، بلکہ حضرات صوفیہ
دل کو کائنات صغیر کہتے ہیں، یہ چھوٹی کائنات ہے، پوری کائنات کو سمیٹ کے اس کا جو خلاصہ ہے وہ حضرت انسان ہے، اور حضرت انسان کا خلاصہ اس کا دل ہے۔ تو اگر دل قابو میں آ گیا تو سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اس لیے اپنے دل کی اصلاح کریں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خانس واذا غفل وسوس۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ مرکز یہ ہے، ہیڈ کوارٹر یہ ہے، تو وہ بھی انسان کے قلب پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اب جب یہ شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ ملا علی قاری نے شرح مشکات میں لکھا کہ سوال قائم کیا، وسوسہ سبب غفلت کا ہے یا غفلت سبب وسوسے کا ہے؟ یعنی غفلت بندے میں پیدا ہوتی ہے تو وسوسہ اندازی شیطان کرتا ہے، یا کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو پھر بندہ غافل ہو جاتا ہے؟ ان دونوں میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، یہ حدیث شریف کے لفظ ہیں، اذا غفل وسوس، جب بندہ خود غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ یعنی پہل اس اپنی طرف سے ہوتی ہے، موقع یہ دیتا ہے اس کو۔ اگر یہ اس کو موقع نہ دے اور ذکر سے غافل نہ ہو تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لیے حضرت باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر۔ سانو مرشد اے پڑھایا ہو کہ تمہارا کوئی لمحہ بھی اس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اور میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ محمد یعقوب مصطفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ تو سب کچھ تیرے اندر موجود ہے، تیرے قلب میں موجود ہے، اور ایک لمحہ بھی تو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہ رکھ، پھر نتائج دیکھے گا کہ کتنے خوبصورت ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ دل تقوی کے نور سے عبادت ہو جائے تو پھر روشن ہو جاتا ہے، اجالے پا لیتا ہے۔ لیکن اگر تقوی سے یہ دل خالی ہو جائے تو پھر شیطان کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس دل کی حفاظت پہ پورے بدن کی حفاظت موقوف ہے۔ اگر شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا تو پورا بدن وہ کرتا ہے جو دل چاہتا ہے، اور دل وہ کرے گا جو شیطان چاہے گا، تو پھر پورا نظام شیطان کے قبضے میں چلا گیا۔ اور اگر انسان کا دل مالک کی دہلیز پہ جھک جائے تو پھر اعضائے بدنیاں وہ کریں گے جو دل چاہے گا، اور دل مالک کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، کوئی چاہ ہی نہیں سکتا، اس کی چاہتے ہی اس کی رضا ہوں گی، تو پھر انسان کے اٹھنے والے قدم جو ہیں وہ راہ حق پہ چلیں گے۔ اس کے لیے پھر دین پہ چلنا مشکل نہیں ہوگا۔ سحری کا اٹھنا مشکل صحیح، لیکن اگر کسی کی زندگی کا لطف ہی ان آنسوؤں میں رکھ دیا جائے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے اس دل کی اصلاح کر لیں، اگر دل ٹھیک ہو گیا تو پھر پورا بدن ٹھیک ہو گیا۔ اور نیکی اور بدی اس کا مرکز جو ہے وہ دل ہی ہے۔ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اس کے بارے میں آپ تفصیلات معلوم کریں، ایک لمبی فہرست ہے۔ لیکن آپ کسی ہنگامی صورتحال میں پاس آپ کے مفتی بھی نہیں ہے، تو کوئی کام آپ کو درپیش ہے اور اس وقت فوری اس کا ہونا یا نہ ہونا موقوف ہے، تو اب آپ کیسے کریں گے وہ کام؟ کہاں سے فتویٰ لیں گے؟ تو وہ مختصر وقت جو ہے آپ کے پاس، وہاں اس موقع پر فتویٰ کس سے پوچھیں گے؟ تو آئیے حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البر مطمئن الیہ القلب، نیکی وہ ہے جس پہ دل اطمینان پا جائے۔ یعنی ایک آسان اور سادہ کلیہ ہے کہ اچھائی کیا ہے؟ جس پہ دل مطمئن ہو۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا برائی کے بارے میں کہ ما حاکا فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تو ڈرے کہ اس پر لوگ مطلع نہ ہو جائیں، تو وہ برائی ہے۔ تو دل ہی فتویٰ دیتا ہے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگوں کو پھلاں کر کے آگے آ رہے تھے اور بیٹھ گئے، لیکن آقا کریم نے مزید کرم فرمایا، ادنو یا وابصہ، وابصہ اور قریب آ جاؤ۔
انہیں کوئی بے چینی تھی، کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، تو آ کے قریب ہو گئے تو حضور نے فرمایا وابسہ اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابسہ اٹھے تو اور قریب آ گئے۔ خود فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے، اتنا میں مجھے حضور نے نیڑے کر لیا، اتنا قریب کر لیا۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ بڑی بے چینی ہے، کوئی پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کی جی حضور پوچھنے آیا ہوں۔ حضور نے مزید کرم فرمائی، کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وابسہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو حد ہی ہو جائے۔ فرمایا سنو پھر، تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے، یہی تمہارا سوال ہے نا؟ جی حضور یہی میرا سوال ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سوال کا جواب تم نے مجھ سے لینا تھا، سوال تو نے کرنا تھا، تیرا سوال میں نے خود کر دیا، اب جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ، حضور نے ان تین انگلیوں کو جوڑ کر کے حضرت وابسہ کے سینے پہ مارا اور فرمایا وابسہ یہی مفتی بیٹھا ہوا ہے، اسے ہی پوچھ لے، یہی بتائے گا کہ خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا کہ شر کیا ہے۔ تو یہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو۔ یہ سب کچھ اس ایک دل کے اندر ہے۔ اور اقبال کا لہجہ یہاں دیکھیے، وہ کہتا ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے۔ چھوٹے سے دل میں اتنا بڑا جہاں کیسے آ گیا؟ آگے دلیل بھی دی، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ ساری آنکھ روشن نہیں ہے، آنکھ میں سیاہ دارہ ہے، وہ بھی سارا روشن نہیں ہے، اس میں پھر ایک سیاہ نقطہ ہے، اور اتنا بڑا آسمان ایسے نظر اٹھائی وہ آنکھوں میں سما گیا۔ اقبال کہتا ہے اتنا بڑا فلک آنکھ کے چھوٹے سے تل میں آ گیا نا تو پوری کائنات پھر تیرے دل میں آ گئی۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے۔ اور اس کو اقبال دوسرے مقام پہ ذرا کھول کے بیان کرتا ہے تو لہجہ ذرا دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، آپ پشش کر اٹھیں گے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، بات دل کی چلی نا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو راہبر بھی تو منزل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ تو یہ سب کچھ انسان کے ایک دل کے اندر ہے، وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، یہ سب کچھ اس کے دل کے اندر رکھ دیا گیا، پوری کائنات سمو دی گئی ہے۔ اور پھر دل ایک ایسی چیز ہے، دنیا کی ہر شے ٹوٹ جائے تو اپنی قیمت کھو دیتی ہے، اور جتنی زیادہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی اس قدر ہی وہ اپنی قیمت کھو دے۔ یہ ڈائس ہے، یہ 4-5 ہزار روپے کا ہوگا، لیکن دھکا دے دوں اسے میں اور یہ ٹوٹ جائے، 2 حصوں میں بٹ جائے تو اس کی یہ قیمت نہیں رہے گی، اور دھکا اور زور سے دور 5 حصوں میں بٹ جائے تو اس کی قیمت اور نیچے چلی جائے گی، اور اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تو یہ بے قیمت ہو جائے گا، سوائے ایندھن کے اور کسی کام کا نہیں رہے گا، اور چند روپوں کے اندر اس کو خریدا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی شے دنیا کی، یہ گلوب ہے، یہ اگر گر جائے، یہ بلب ٹوٹ جائے تو بے توقیر ہو جائے گا، آئینہ ٹوٹ جائے تو بے توقیر ہو جائے گا۔ دنیا کی ہر شے جتنی زیادہ ٹوٹے گی اتنی زیادہ بے توقیر ہوگی، لیکن کائنات میں ایک دل ایسا ہے جتنا زیادہ ٹوٹے گا اتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہاں شاعر مشرق کا لہجہ دیکھیے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ہر شے ٹوٹ جائے تو بے توقیر اور بے قیمت ہو جاتی ہے، یہ جتنا زیادہ ٹوٹتا جائے گا اتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو،
جتنا دل شکستہ ہوگا، جتنی شکستگی ہوگی، اس قدر اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ ہر شے جو ہے وہ ٹوٹ کر بے توقیر اور بے قیمت ہو جاتی ہے، لیکن یہ دل ایک ایسی چیز ہے جتنا ٹوٹتا ہے اتنا ہی جو ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی۔ ہر شے دنیا کی ایسی ہے کہ جب اس کو قید سے چھوڑا جائے تو وہ آزادی محسوس کرتی ہے، لیکن دل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا سارا جمال ہی قید میں ہے۔ یہاں پھر دیکھیے حضرت اقبال کا لہجہ، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی۔ قید میں پہنچ کے آزادی تو نہیں ملتی، لیکن یہ کائنات یہ الگ ہے نا دل کی۔ جس طرح اہل اللہ کی بات یہ الگ ہے، ان کے انداز الگ ہیں۔ لوگ دیدار کرنا ہو تو آنکھیں کھولتے ہیں، اہل اللہ دیدار کرنا ہو تو آنکھیں بند کرتے ہیں۔ مکتب عشق کا اپنا دستور ہے نا، اگر دنیا کے مکتب پہ جو سبق یاد کرے اسے چھٹی ملتی ہے، اور اس درس گاہ میں جو سبق یاد کرے اسے چھٹی نہیں ملتی، تو یہ دل کی کیفیت الگ ہے۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ جتنا زیادہ لٹے گا اس قدر ہی یہ آباد ہوگا۔ وہ دل جو لٹا نہیں ہے وہ دل آباد ہی نہیں ہے، وہ دل ہی نہیں ہے جو لٹا نہیں ہے۔ دل تو وہ دل ہے جو لٹا ہے اور سرے راہ لٹا ہے، اور جتنا زیادہ لٹا ہے اتنا ہی تو آباد ہے دل۔ دل کی ساری رونق ہی لٹنے سے ہے اور اس کی ساری قیمت ہی ٹوٹنے سے ہے، تو تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اس لیے یہ دل کی کائنات ہے جس کو وہ وسعت عطا فرمائی گئی کہ پوری کائنات اس ایک چھوٹے سے دل کے اندر سما گئی۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے، انسان واض و تلقین نصیحت باہر سے سنتا رہے اور برس ہا برس سنتا رہے، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، اور اگر اندر سے دل سے بات نکلے تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ارشاد فرمائے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من قلبه، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اس کا واعظ بنا دیتا ہے، اس کا دل اس کو تلقین کرتا ہے، پھر حالات بدل دیتے۔ یہ ہے کسی شخص کے اندر سے آواز، ورنہ ساری زندگی بھی سنتے رہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ مجالس میں بھی جاتا ہے لیکن بدلتا نہیں ہے، لیکن اچانک کوئی بات اندر سے اٹھتی ہے، دنیا کی دنیا بدل جاتی۔ اسی لیے وہ کسی نے کہا تھا نا، کعبے گیا گال نہیں مکدی جے دلوں نہ مکائیے۔ تو بات تو یہ ہے کہ اندر سے اٹھے، اندر سے اٹھے تو پھر کائنات تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ دل ہے کہ جو انسان کو خیر اور شر کی طرف ڈال دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس دل کو، جو کہ انسان کا ایک بہترین واعظ ہے، اس کو مردہ کر دے اور اس کو برباد کر دے، اس کی بربادی کیسے ہے؟ عدم ذکر اور گناہوں کی کثرت۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اذا اذنب العبد ذنبا نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے برائی کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ایک نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو تدارک ہو جائے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ مل جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر کوئی بدی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوتی۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ مومن گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گرے گا اور مجھے کچل دے گا، جلدی سے توبہ سے تدارک کرتا ہے۔ اور منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے اشارے سے اڑا دیا، کام کاج میں اور امور زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو منافق کی یہ کیفیت ہے جو کہ سیاہ دل ہو چکا ہوتا ہے۔ جو چادر سفید ہو اس کے اوپر داغ لگ جائے تو محسوس ہوگا، جب تک دھوئیں گے نہیں، تدارک نہیں کریں گے تو آپ محسوس کرتے رہیں گے، نفیس طبیعتوں کو اور زیادہ محسوس ہوگا۔ لیکن اگر اس داغ کے ساتھ ایک اور داغ لگ جائے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ پوری چادر داغ ہو جائے، تو پھر کوئی نیا لگنے والا داغ طبیعت پر بوجھ کا سبب نہیں بنے گا، کیونکہ پوری چادر جو ہے وہ سیاہ ہو چکی ہے۔ اب کوئی نیا داغ طبیعت پر بوجھ کا سبب بھی نہیں ہے۔ انسان کے ضمیر کی چادر سفید ہو تو ایک گناہ بھی دل کے اوپر دھبا ڈالتا ہے تو اس کو بے چین کر دیتا ہے۔
لیکن جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے نیا گناہ کسی پریشانی کا سبب نہیں ہوتا۔ اسی لیے میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا او انسان، جب تو دنیا پہ آیا تھا تیرے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں تھا، تیرا دل ستھرا تھا، تو نے خود برباد کر لیا۔ اور کتنی خوبصورت نصیحت کی، چٹی چادر پھمڑا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، پھر نہ آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ یہ چادر ہے۔ اور حضرت بابا بلے شاہ کا انداز بھی دیکھیے، وہ کہتے ہیں نفس پلیت پلیت چا کیتا اسی اصل پلیت تا ناسے۔ یہ نفس نے جو ہے وہ ہمارے اندر کو داغ داغ کر دیا۔ ہم فطرتاً پیدا ہوئے تھے تو بالکل پاک پیدا ہوئے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہوتا، لیکن جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے پھر گناہوں میں منہمک ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اپنے ضمیر کی چادر کو میلا کر لیتا ہے، پھر کوئی نیا داغ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ جو پکا نمازی ہو، 5 گانا نماز جماعت سے پڑھنے کا عادی ہو، اگر کسی دن نماز چھوٹ جائے تو سارا دن بے چین رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اور جو 5 چھوڑ دیتا اسے بے چینی ہوتی نہیں، اس لیے کہ اس کا ضمیر بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو کوئی شخص کسی انسان کو قتل کر دے، کتنا سخت دل ہی کیوں نہ ہو، اسے رات کو نیند نہیں آتی، قاتل بے چین رہتا ہے مقتول کے قتل کے بعد۔ لیکن جو عادی قاتل ہو جاتے ہیں وہ انسان کو قتل کرنے کے بعد یوں ہوتے ہیں جس طرح ایک مکھی مار دی ہے، اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اب ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بھی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت میمون بن مہران روایت کرتے ہیں، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ اس کی اصلاح کر لے، اس کو دھو لے، دل کو ستھرا کر لے تو دل پھر مزکا ہو جائے گا۔ اگر نہیں کرتا اصلاح تو پھر دوسرا نقطہ، پھر تیسرا نقطہ، حتیٰ کہ وہ پورے جسم کو اور پورے دل کو گھیر لیتا ہے اور پھر اس کے لیے کوئی